یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بدا عزیزان اکرام وقار و حاضرین، آج کے پرفتن حالات جس میں ہر بندہ آج ایک عجیب سی کشمکش میں ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ پرکھنے میں ہی اس کا اکثر وقت چلا جا رہا ہے. آخر کس کی بات کو صحیح مانیں، کس کی بات کو غلط مانیں. میں دینی باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج جو حالات سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، ان حالات میں کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے انسان کو. صبح سے لے کر شام تک میڈیا ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، ہر نیوز چینل کچھ اور خبریں دے رہی ہیں. کچھ عینی جو شاہدین ہیں آنکھوں سے دیکھے ہوئے وہ لوگ کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ اور محققین مدققین وہ کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں. تو ایک عام سا بندہ ان میں الجھ گیا ہے، کس کی بات پر یقین کروں. خواہ وہ بیماری کے نام پر ہو یا جنگوں کے معاملات پر ہو یا حالات کسی بھی، میں خاص کسی ایک ٹاپک پر بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی آج پوری دنیا جس وبا سے جوجھ رہی ہے، ان میں کس پر اعتبار کریں؟ ڈاکٹروں کی بات، حکومت کی بات، یا میڈیا کی بات، یا پھر عوام جنہوں نے عینی مشاہدہ کیا ہے، کس کی بات کا اعتبار کیا جائے؟ میرے عزیزو، اس کا خالصتاً ایک ہی حل ہے. آپ اس کی اس کی بات کو نہ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں. بھروسہ اور اعتماد اور ایمان ہمیں اگر حکم ہے کسی کی بات پر کرنے کا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. رب ذوالجلال نے جو بیان فرما دیا اس پر ایک مسلمان کا یقین ہے، اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے، اور ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کا فرض عین ہے. باقی رہی باتیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، سچ بھی ہو سکتی ہیں. ان میں آپ الجھ کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. لیکن میں ایک بات اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اور سب لوگوں کو جن کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا، جب بھی دنیا میں کوئی حالات پیدا ہوں، سب سے پہلے اس کو تاریخ میں دیکھ لیں. احادیث میں اس سلسلے میں کوئی ہمیں روشنی ملتی ہے؟ یقیناً ملے گی. آج حالات ایسے ہیں کہ خود یا تو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں. اگر آپ نے کسی بھی ابھرتے ہوئے مسئلے کو دیکھا اور آپ کا ذہن الجھنے لگ گیا، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے آپ کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے علماء سے، مدققین محققین علماء سے رابطہ کریں اور پوچھیں کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں، آپ کی باتوں میں کہیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے؟ یقیناً وہ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں گے. کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا ہے اسلام میں، کچھ نہ کچھ اس کے متعلق رہنمائی تمہیں ملے گی. آج کے ان حالات پر میں آپ کو احادیث کریمہ کی طرف لے کر کے چلنا چاہتا ہوں. اے مومنوں، اے مسلمانوں، آج اپنا بستر، اپنا تکیہ، اپنا اوڑھنا بچھونا آپ حدیث رسول کو بنا لو. اس کے علاوہ اس وقت تمہاری خیر خواہی کرنے والی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی دوسری نیوز، کوئی بھی دوسرے اخبار تمہاری خیر خواہی یا تمہیں صحیح علم دینے کی حد تک ہے ہی نہیں سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں مسلمانوں سے تو یہ ضرور گزارش کروں گا، مومنین سے، کہ تم زیادہ سے زیادہ کثرت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آؤ. سب سے بہترین ہدایت اگر کچھ ہے تو خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خیر الہدی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں یہ حدیث عرض نہیں کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بہترین اگر کوئی ہدایت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت ہے.
اور علماء کو بھی یہی چاہیے کہ انہی احادیث کی روشنی میں ہی عوام تک باتیں رکھیں۔ آج کے جو حالات ہیں بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ میں نے آخر میں غالباً شب قدر کی موقع پر یا ہماری ختم قرآن کی محفل میں عرض کیا تھا، بہت ساری احادیث جو قیامت کے قریب ہونے والے معاملات کو بیان کرتی ہیں، جس میں ایک حدیث میں یہ بھی تھا کہ ہر 20 سال کے بعد زمانہ پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گا، یعنی بہت تیزی سے پہلے جو 10 سال پہلے تھا، 20 سال پہلے تھا، وہ اب وہ چیزیں نہیں رہیں گی، اکثر بدل جائیں گی۔ آپ خود دیکھیں، آج آپ 2020 میں چل رہے ہیں، ہم اگر 2000 میں چلے جائیں یا 2001 میں چلے جائیں تو بہت تبدیلی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ بچے ہوں جو اب 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہوں، لیکن 2000 میں جو لوگ تھے، چاہے وہ بچے ہوں جوان ہوں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کیا تھا اور آج کیا ہے، ہمارے گھروں میں اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے، ہمارے چلنے پھرنے اور تمام تر سہولیات میں اس وقت کیا تھا، اب کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ تبدیلی ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے میرے عزیزو، بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم بہت تیزی سے قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں بہت ساری حدیثیں مطالعے میں رکھا ہوں، اب اگر اس ٹاپک پر میں بیان کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، سیریز ہو جائیں گی۔ میں آج ابھرتی ہوئی ایک چیز کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک نیوز نے مجھے چونکا دیا، ایک خبر جس کو سن کر کے میں خود چونک گیا کہ اسرائیل جو پوری دنیا کی برائیوں کا جڑ بن چکا ہے یہودیوں کی وجہ سے، ورنہ تو وہ ہمارے یروشلم بیت المقدس ارض مقدس ہے، میں اس پاک زمین کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی جو آماجگاہ ہے، ان کے جو فتنوں کا مرکز بنا رہے ہیں، تو جہاں پوری دنیا کے لیے خرابی اور بہت ساری چیزوں کو وہاں سے گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اب ان یہودیوں کے جو ناپاک عزائم اور منصوبے تھے، پہلے سے بھی تھے، اس پر میں نے کافی بحث کی ہے اور گفتگو بھی کی ہے، خطاب کیا ہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک چند یہودیوں کی یہ خرافات، انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے بیت المقدس کو ختم کرنے کا بھی ناپاک ارادہ رکھا ہے۔ اس کو ڈھائیں گے، مسجد اقصیٰ کو، مسجد اقصیٰ ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، مندر بنانا ہے ایک، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر شدہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے پورے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا۔ آپ بھی گوگل پر گریٹر اسرائیل ڈال کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک میپ دکھے گا، دنیا کے نقشے میں انہوں نے اپنا ایک میپ ایسا بنایا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق اسرائیل کا حصہ صرف وہ نہیں ہے جہاں پر آج یہ ہیں، بلکہ یہ عراق کا بھی کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، مصر کا بھی کچھ حصہ، اردن کا جس کو جارڈن کہا جاتا ہے وہ بھی حصہ، اور پھر سیریا کا یعنی ملک شام کا حصہ، اور پھر سعودی عرب جو عرب شریف ہے، اس میں خیبر تک کا علاقہ شامل ہے، مدینہ طیبہ کے قریب قریب تک۔ اتنا پورا حصہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل کا ہے اور وہ اس کو لے کر رہیں گے، جس سلسلے میں پوری دنیا میں یہ گھماسان ہے۔ آپ محسوس کریں گے جن ملکوں کا نام میں نے ابھی لیا ہے، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ابھی آپسی معاملات، خانہ جنگی شروع ہے۔ آپ مصر کے حالات بھی دیکھیں، پائیدار نہیں ہیں، عراق کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، ملک شام کی حالت کیا ہے آج، اور جارڈن میں بظاہر دیکھنے کو ایک حکومت نظر آتی ہے، ورنہ وہاں پر بھی یہودیوں کی غلامی بہت زیادہ ہے۔ اور سعودی، یہ ان کو تو دوسرا نام اگر یہودی کہا جائے، جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر منتظمین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سارے ملک کے باشندوں کے لیے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، وہ مکمل ان کی غلامی میں ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسی باتیں لیک بھی ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے خفیہ میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں،
جن کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، کیا ضرورت تھی کہ ایک اسلامی کنٹری کو ایک اسرائیل کے یعنی وہاں کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کی؟ بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی۔ برسوں سے تقریباً 100 سال کے قریب ہونے کو آ گئے، اسرائیل اپنی ہجرت وہاں یعنی یہودی اپنی ہجرت کرتے 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 اسرائیل میں کافی بڑی تعداد میں آ گئے۔ پہلے تو یہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے اور بڑھتے 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 اب پورے فلسطین کو انہوں نے اپنے اندر کر لیا ہے۔ اب فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل بڑھ گیا۔ غزہ کی ایک پٹی ہے، اس کے اطراف پورے اسرائیلی آباد ہیں، یہودی آباد ہیں۔ حتیٰ کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ یہودی اردن کے قریب کچھ علاقے ہیں جو فلسطینیوں کے، وہاں اپنی تعمیرات نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے UN کی مخالفت کرتے ہوئے ابھی تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو اس میں آباد کیا ہے۔ کئی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ میں قریب آ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ باتیں کیوں چھیڑ رہے ہیں، میں قریب آتا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کو لا کر کے یروشلم میں بسایا جا رہا ہے۔ یروشلم یہ وہی شہر ہے جس میں بیت المقدس ہے۔ اب یروشلم کا جو لوکیشن ہے وہ تقریباً دنیا کے 3 بڑے ادیان کے لیے مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، کیونکہ بیت اللحم وہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں اور مسلمان بھی، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا مبدأ ہے۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی تھی، یعنی آسمانوں پر جانے کی۔ تو اس اعتبار سے یہ تینوں بڑے مقدس، یہ تینوں بڑے ادیان کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے یہ علاقہ۔ اب یروشلم کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی، تینوں کا وہاں پر کچھ نہ کچھ دعویٰ رہا ہے۔ اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتح کیا، اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان علل اعلان اس میں نمازیں پڑھتے رہے اور اپنی عبادات کرتے رہے، اور حالات زمانہ میں سب کے ساتھ یعنی سب کو اجازتیں رہی ہیں، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، ان کے مقدس جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے کی اجازتیں رہی ہیں۔ لیکن جب سے یہودی وہاں پر آباد ہوئے، انہوں نے دخل اندازی شروع کی۔ اب حالت یہ ہے کہ بیت المقدس میں بھی پرمیشن ان کی لے کر کے مسلمانوں کو جانا ہوتا ہے، یہودیوں کی پرمیشن لے کر انہیں جانا ہے۔ خیر، اب میں قریب اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ سالوں بھر محنت کرنے کے بعد اسرائیل نے اب جا کر کے یہ اعلان کرنے کا طے کر لیا ہے۔ اب اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جولائی میں نے جو خبر سنی وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کا معاملہ گرم ہوگا۔ ہم جون میں چل رہے ہیں، جولائی کے متعلق میں نے سنا ہے۔ بہرحال خبر غلط بھی ہو جنہوں نے مجھے سنایا ہے، لیکن ان کا ناپاک ارادہ اس سلسلے میں ہے ضرور۔ میرے عزیزو، ان ظالموں نے جو چیزیں پلاننگ کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، میں اب حدیث رسول کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک بات میں اپنی اس بات کی تائید کے لیے یہ بھی کہہ دوں، شاید آپ کو 2 سال قبل کی یہ خبر بھی معلوم ہوگی، جب امریکہ کا صدر اسرائیل کے دورے پر آیا تو اس نے اناؤنس بھی کیا، نہیں بلکہ امریکہ سے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی سفارت کو، اپنی ایمبیسی کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ملک ہے امریکہ، US، جس نے یہ اناؤنس کیا کہ میں اسرائیل کا کیپٹل یروشلم کو مانتا ہوں۔ یہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، 2018 کی بات ہے غالباً۔ اس وقت سے ہی یہ بات شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ اب اسرائیل کا کیپٹل یروشلم ہے۔ اب سنیے حدیث پاک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے
یہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطینیت وفتح قسطنطینیت خروج دجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور مدینے کی ویرانی، اب یہ ویران میں توہین کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث پاک میں خراب کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تو ویرانی ہوتی ہے۔ ویرانی کس طرح کی ہے وہ ابھی میں تشریحاً عرض کروں گا۔ اور مدینے کی ویرانی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، بہت بڑی جنگ جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے، اور کچھ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا ہے۔ وہ ایسی جنگ کہ دنیا میں ویسی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی ہوگی بھی نہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان، اب جن لوگوں یعنی رومیوں کے درمیان، رومی اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ ہے۔ کتنی باتیں عرض کیا میں نے، بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی، مدینے کی ویرانی، ملحمۃ الکبریٰ کی شروعات ہوگی۔ اب یہ ملحمۃ الکبریٰ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر میں آتا ہوں۔ ملحمۃ الکبریٰ کے اختتام پر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ ایک شہر ہے، اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ جیسے ہی فتح ہوگا دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، بڑی نشانیوں کی ترتیب میں یہ ایک بات۔ اب اسی پر اگر گفتگو کریں تو بات طویل ہو جائے گی، اور حالات پورے کے پورے اس حدیث کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے مجھے آج آپ کو اس حدیث کو سنانا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب حالات دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی۔ اب اس آبادی سے مراد کیا ہے؟ محدثین دو طرف گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کے آس پاس آبادی بہت بڑھ جائے گی، اب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمانوں کی آبادی کوئی بھی مطلق ہے، یعنی وہ بہت ہی بڑا شہر بن جائے گا، اور یہودی مسلسل وہاں پر یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں۔ ابھی تقریباً ابھی اس سال کی خبر ہے، میں آپ کو بتاؤں 2 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے آباد کیا، وہاں پر کالونیاں بنائیں، بستیاں بنائیں غیر قانونی طریقے سے، اور تقریباً 25 سال سے مسلمانوں کی دکانیں بند ہیں، تالوں پر بھی جالے لگ چکے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد جو کرفیو لگے ہوئے تھے وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اگر حدیث پاک کے مفہوم میں یہی ہے کہ ان کی آبادی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، حدیث پاک میں مطلق فرمایا گیا بیت المقدس کی آبادی۔ مگر اس کے مطابق ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ خلافت ارض مقدسہ میں جا چکی ہے تو سمجھ لو کہ بڑی نشانیاں سب ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ خلافت ارض مقدس کا مطلب بیت المقدس، خلافت اگر ارض مقدس میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی خلافت پھر سے قائم ہوگی اور وہ بیت المقدس سے ہوگی۔ اب اس حدیث کے متعلق فرمایا گیا کہ اب ارض مقدس میں جب خلافت قائم ہوگی تو وہاں پر آبادی بڑھ جائے گی، کیونکہ دارالخلافہ جہاں ہوتا ہے، دارالحکومت جہاں ہوتا ہے وہ تو مین شہر ہوتا ہے، وہاں پر کثرت سے آبادی ہوگی۔ تو ایک حدیث کا مفہوم، اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، 2 چیزیں کیا آپ کو ساتھ ساتھ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک طرف ان لوگوں نے بیت المقدس پر ظالمانہ جابرانہ قبضہ جمایا ہوا ہے اور کالونیاں بسا رہے ہیں،
اور ان قریب آپ دیکھنا کہ اناؤنس ہو جائے گا، پورے کے پورے دنیا کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ان باتوں کو، ساری بینکوں کا، ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز اسرائیل بن جائے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنے اسلحے، ویپنز، ہتھیار سپلائی کیے جاتے ہیں، اس میں سے بھاری مقدار 60 یا 70% حصہ اسرائیل کا ہے۔ پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرنے میں یہ چھوٹا سا ملک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اسرائیلی ہیں، آج بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو گنانے میں وقت لگ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری کہاں مرکزیت اختیار کر جائیں گی؟ اسرائیل میں۔ اب وہی ان کا جو خواب ہے، یہودیوں کا یہ خواب ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا کر کے رہیں گے۔ جو انہوں نے میپ میں بنایا ہے اتنا لمبا چوڑا، وہ خیبر تک کا علاقہ قبضہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے وہ عملی طور پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ بیت المقدس کے ارد گرد آبادی، مدینے کی ویرانی، ایک طرف یہ یہودی کالونیاں بسا رہے ہیں اور دور دور سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز یروشلم بنانا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ نے ایمبیسی منتقل کر دی، اب اس کے بعد اس کے نقش قدم پر دوسرے ملک بھی دھیرے دھیرے اپنی ایمبیسیاں کہاں لے کر کے آئیں گے؟ یروشلم میں لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف ادھر مدینہ طیبہ کو دیکھیں، مدینہ طیبہ مسلسل 3 ماہ ہو چکے مسجد نبوی کو بند رکھا گیا ہے۔ اب مدینہ کی ویرانی سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھوں کہ سناؤں۔ اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے عنقریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف پرندے اور درندے کھائیں گے۔ مدینہ خوب خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف، چلو خوشحالی کی طرف۔ کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں۔ اگر ان کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے۔ اب مدینے کی ویرانی سے مراد یہی ہے تو وہ ابتدا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ، ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لیے ہم منتظر ہیں۔ کئی موسم آئے چلے گئے، رمضان بھی گزر گیا، حج بھی گزر گیا، یہ وہ موسم ہوتے کہ حجاج کی زبانوں سے لبیک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو، ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں۔ ان ظالموں نے ان لوگوں کو بھی دربار رسالت میں حاضر ہونے سے روک رکھا ہے، محض ایک بیماری بہانہ، کورونا وائرس کے بہانے پر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے کی پابندی ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے تھوڑی مسجد کھولی ہے، کچھ مخصوص علاقے کھولے ہیں، لیکن مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری نہیں ہے۔ تو کیا یہ ویرانی نہیں ہے؟ عبادتوں کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ویرانی ہے، اور وہاں کے لوگوں میں
یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، اس سلسلے کو سن کر کے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی بے ادبی کی ہے۔ سچ بتاؤں، زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی اجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ مولا مجھے جنت البقیع میں دفن عطا کر دے۔ میں مدینہ طیبہ کے لیے عزیزان گرامی وقار یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں۔ مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا ویران ہو جائے گا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ، جو باشندے ہوں یا زائرین ہوں جو خالی کریں گے، ان کے بھی متعلق مدینہ طیبہ کی فضیلتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے، آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، سونے کو آپ سونار کے پاس دیں وہ تپاتا ہے آگ میں، جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے، پیوریٹی باقی رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہر خبیث کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے، صرف وہی رہ جائیں گے۔ یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی ویرانی، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے میں نہیں آئے گا، یاجوج ماجوج مدینے میں نہیں آئیں گے، بڑے بڑے فتنے مدینے میں نہیں آئیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرہا، ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینے میں ایسا آ جائے گا جیسے سانپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سانپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان مدینے میں رہ جائے گا۔ تو ویرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی اذانیں اور مسجد نبوی شریف کی نمازیں بند کر دی جائیں گی، وہ تو ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں جس طرح سے بھی وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی میرے عزیزو، حد ہو گئی۔ ارے لوگ تو وہاں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اگر کوئی بیماری کا مسئلہ اس طرح سے ہوتا کہ جان لیوا ہے تب تو ہم سمجھتے، لیکن جس بیماری کو تم لوگوں نے آج پوری دنیا میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے، یہ بیماری سردی اور بخار سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر تو مجھے پکڑیں میرے عزیزوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کینسر سے اتنے اچھے ہوتے ہوئے لوگوں کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، HIV سے اچھے ہوتے ہوئے، کیور ہوتے ہوئے اتنے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ میں صرف اگر اپنے انڈیا کی بات کروں تو 4.5 لاکھ لوگوں کو آج یہاں بتا رہے ہیں، جس میں سے تو 3 لاکھ اچھے ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اگر اچھے ہو سکتے ہیں، کیور ہو سکتے ہیں، تو یہ بیماری جان لیوا کیسے ہو گئی؟ اس کو جان لیوا کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک تو BP ہے، شوگر ہے۔ کبھی بلڈ پریشر والوں کو صحیح ہوتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ شوگر کے مریض کو کیور ہوتے ہوئے سنا آپ نے؟ وہ چلتا رہتا ہے کنٹینیو موت تک۔ اس بیماری کو اتنا بڑا بنا کر کے کیوں خوف کے ماحول میں لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے آج؟ اس سلسلے میں پھر کبھی میں گفتگو کرتا ہوں، ان کی نیت صاف نہیں ہے، پوری دنیا ظالم بنی ہوئی ہے اور اس ظلم کی چکی میں عوام، غریب، سارے لوگ پیس رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو بھی آواز ان کے خلاف اٹھائے گا اس کو کیس کریں گے، اندر لے جائیں گے، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا برا کریں گے، مجھے معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں گفتگو کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اے غیور مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اللہ تمہارا حامی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ناصر و مددگار ہیں۔ اپنی ان تمام پھیلائی ہوئی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھو، ایمان نہ لاؤ ان کی تمام باتوں پر۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، مدینہ طیبہ کو جس طرح سے ویران کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ اکبر، آج بتانے سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ خراب یثرب
खुरूज मलहमतिल कुबरा। खुरूज मलहमा, मलहमा क्या है ये, अब इस पर मैं बात करूं। दुनिया की सबसे बड़ी जंग, मलहमा जो है ये लहम से बना हुआ एक लफ्ज़ है। गोश्त काटने की जो दुकान है उसको मलहम भी कहते हैं। मलहमा, उसमें गोश्त के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको बहुत बड़ी मलहमतुल कुबरा, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खराब यथरिब खुरूजुल मलहमा। मलहमा क्या है? एक बहुत बड़ी जंग है। दूसरी हदीसों से इसके मुतालिक जो तायीद मिलती है, एक हदीस में ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि रोमियों के साथ तुम आमाक में या दाबिक में ना उतर जाओ। ये दो जगहों के नाम मैं बता रहा हूँ, मर्ज दाबिक और आमाक, ये लफ्ज़ आए हैं। और एक हदीस में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलहमतुल कुबरा होगी, सबसे बड़ी जंग होगी मुसलमानों में और ईसाइयों में, और ये गौता में होगी, जो दमिश्क का एक इलाका है, गौता। हदीस में लफ्ज़ भी आया है, मुसलमानों का मरकज़ गौता होगा। उस वक्त तमाम मुसलमान वहाँ जमा होंगे, दमिश्क में, गौता। और जो जंग होगी वो इलाका है मर्ज दाबिक, जो हलब के करीब है। एक बहुत बड़ा मैदान है, अब भी मौजूद है, जिसको आज इंग्लिश में एलिपो कहते हैं, वो हलब है। हलब के करीब में ये इलाका मौजूद है। अब मुल्क शाम की हैसियत को भी आप समझ लें। क़यामत की निशानियों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो मोमिन होंगे वो सब मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर जाएंगे। सब किस तरफ जाएंगे? मुल्क शाम की तरफ, जिसको सीरिया कहते हैं और अरबी में कुछ लोग सूरिया कहते हैं। सीरिया की तरफ सब लोग चले जाएंगे। आज आप ये सोच रहे होंगे कि सीरिया छोड़ करके लोग जा रहे हैं, और ऐसे हालात में आप कह रहे हैं कि सारे लोग सीरिया में आएंगे। चाहे पूरा सीरिया आज खाली हो जाए, फिर भी मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन है। मेरे आका ने फरमाया कि पूरे मोमिनीन हिजरत करेंगे तो ज़रूर वो हिजरत करेंगे, आज या कल तमाम मोमिनीन वो जमा होंगी, क्योंकि शाम जो है अर्ज़ हशर व नशर है, यानी क़यामत का मैदान मुल्क शाम को बनाया जाएगा। ये भी हदीस पाक में है, क़यामत का मैदान कहाँ होगा? मुल्क शाम को बनाया जाएगा, और तमाम मोमिनीन मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके जाएंगे। अब ये जो मलहमतुल कुबरा है, सबसे बड़ी जंग, कितने लोगों के मुकाबिल में आप खड़े होंगे जानते हैं आप? एक हदीस में है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त रूमी, पहले से हालात अगर मैं बताऊं तो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और ईसाई, यानी तुम और मुसलमान और रूमी ईसाई सुलह के साथ चल रहे होंगे, यानी एक दूसरे के साथ सुलह करके साथ साथ चल रहे होंगे, और इन दोनों का जो दुश्मन होगा उससे लड़ रहे होंगे। कई सालों तक ये बात चलेगी। ईसाइयों का भी जो दुश्मन है और मुसलमानों का भी जो दुश्मन है, हो सकता है वो यहूदी हों, एंटी क्राइस्ट जिनको कहा जाता है, वो लोग हों, उनके साथ लड़ रहे होंगे। उसके बाद एक दिन ऐसा होगा कि एक ईसाई रूमी वो सलेब तोड़ देगा और बदअहदी करेंगे इस सुलह में, वो लोग सुलह को तोड़ करके बदशिकनी करेंगे, तो फिर मुसलमानों और ईसाइयों में एक बहुत बड़ी जंग होगी। उस वक्त सारे ईसाई जो जमा होंगे, 80 झंडों तले वो लोग जमा होंगे। कितने? 80 झंडे। हर झंडे के तहत, हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। इस एतबार से तकरीबन कितने हो गए? 9,60,000 के करीब। 9,60,000 की फ़ौज एक तरफ होगी। यूँ समझ लें कि मोमिनीन के मुखालफत में, मुसलमानों की मुखालफत में पूरा कुफ्र जमा हो जाएगा। इसमें जहाँ जहाँ ये लोग होंगे सबको जमा कर लेंगे। यही मलहमतुल कुबरा है, सबसे बड़ी जंग है। और इस जंग में मुसलमान किस तरह होंगे? बाज़ हज़रात ने कहा कि वो इमाम महदी की क़यादत में लड़ेंगे, लेकिन हदीसों में ऐसा लफ्ज़ तो है नहीं।
ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں۔ قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب 1/3 بھاگ جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے، اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے، دوسرا 1/3، یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے، وہ شہیدوں میں سب سے افضل۔ باقی جو 1/3 بچے ہوں گے یہ ان پہ فتح پالیں گے، ان پہ فتح پالیں گے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتح ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، یہ کہاں لڑی جائے گی، کیسے لڑی جائے گی، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا۔ اس پر اور تحقیق کرو نوجوانوں، بچوں۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا آتا ہوں۔ جو حالات آج تھے، جس کی طرف آج اشارے مل رہے ہیں، پورے دنیا کی پولیٹکس گرم ہو چکی ہے، اس سلسلے میں میں نے یہ حدیث عرض کی، میں آخری یہ 2 باتیں عرض کر کے کچھ تبصرہ کروں۔ اور جیسے ہی ملحمۃ الکبریٰ ختم ہوگی، حدیث پاک کے لفظ ہیں فتح قسطنطینیہ۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ یہ آپ ہو سکتا ہے یہ لفظ سن رہے ہوں، حالانکہ یہ پرانا لفظ ہے اور علم والے جانتے بھی ہیں۔ یہ ترکی کا وہی شہر ہے جس کو آج استنبول کہا جا رہا ہے۔ اس شہر کے فتح کے سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اول جیش غزاہا، ایک حدیث پاک میں ہے، وہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ کرے گا یا جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا، وہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ وہ فتح قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کے دور میں ہو چکی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے یہ شہر فتح ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح کا بھی نام آتا ہے اس میں، جو قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا، کافروں کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا، ان کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا۔ اب تو چونکہ یہ ترکی کے پاس ہے، ترکی کا بڑا شہر ہے، اور ابھی ترکی میں مسلمان ہیں، اسلامی حکومت ہے، لیکن جہاں تک خدشہ میرا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا استنبول شہر، یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چلا جائے، اور ایک زمانے تک ان کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ آج کے جو حالات بتا رہے ہیں، لبرلزم وہاں پر کافی بڑھ چکا ہے، جو بلکہ میں اگر بتاؤں، آپ تحقیق کریں، ترکی کی حکومت کا جو آئین ہے، وہاں کا جو نظام ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ترکی کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں، یعنی وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے انڈیا ہے سیکولر ہے، ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں، اسی طرح سے ترکی کا بھی انہوں نے بنایا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تب یہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ موجودہ صدر نے اسلامی کام زیادہ کیے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کا نظام ہے وہ سیکولر ہے، اور آج بھی بہت سارے وہاں امریکہ کے پٹھو موجود ہیں، بہت سارے ایسے جو منافق ہیں، وہ اپنے ماحول کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے جہاں تک اندیشہ لگتا ہے استنبول ان کے ہاتھ سے جائے گا اور عیسائیوں کے قبضے میں رہے گا، چونکہ حدیث پاک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، پہلے عمران و بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور ہوگا، یعنی بڑی جنگ ہوگی۔ اب وہ بڑی جنگ سالوں تک نہیں چلے گی، ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جیسے وار نہیں ہے، یہ
ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 جس طرح سے ہوئی، بہت سارے لوگ اس کو ورلڈ وار 3 بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ورلڈ وار 3 کی بات نہیں ہے جو ملحمۃ الکبریٰ میں بتائی گئی ہے۔ ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے آپسی ممالک میں، لیکن یہ جو ہے وہ صرف 2 دن 3 دن یا 4 دن کا ذکر آیا ہے۔ وار جو ہے کنٹینیو چلتی رہتی ہے۔ یہ جیسے جنگ بدر ہوئی 1 دن میں ختم ہوئی، جنگ احد تھی 1 دن میں ختم ہوئی، اسی طرح سے ملحمۃ الکبریٰ بھی جو ہے یہ بہت لمبے سالوں تک یا مہینوں تک نہیں چلے گی، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 1 ہفتہ ہو سکتی ہے احادیث پاک کی روشنی کے مطابق۔ تو عزیزان گرامی، اب ملحمۃ الکبریٰ کے ختم کے بعد کیا ہوگا؟ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو فتح ہونے کی جو بات کی گئی ہے، اگر آلریڈی پہلے سے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو پھر فتح کی بات کیسے فتح کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فتح قسطنطنیہ سے مراد اگر پہلے والی فتح جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی یا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ہوئی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ ہو چکی ہے، اس سے پہلے مدینہ ویران ہو چکا ہے، اس سے پہلے بیت المقدس کی یہ ساری ترتیب الٹ جائے گی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے استنبول شہر آج یعنی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے، پھر فتح ہوگا، اور وہ فتح کیسے ہوگی؟ جنگ سے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے وہ الملحمۃ الکبریٰ میں سے 1/3 جو لشکر تھا مسلمانوں کا، وہی جائیں گے فتح قسطنطنیہ کے لیے، اور وہ امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے، امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ بغیر کسی قتل کے، بغیر کسی لڑائی کے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے؟ مسلمان نعرہ لگائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے وہ ایک بار بلند آواز سے کہیں گے اس کا ایک حصہ فتح ہو چکا ہوگا، دوسری مرتبہ کہیں گے تو استنبول کا دوسرا حصہ فتح ہو چکا ہوگا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ تکبیر اس طرح بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ اب جو بات بتانی ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہاں تک کی بات تھی، جیسے یہ قسطنطنیہ فتح کر کے ابھی اپنی یعنی تھکان کو دور بھی نہیں کر چکے ہوں گے، اسی وقت ایک آدمی ان کے پیچھے سے یہ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں، دجال ظاہر ہو چکا ہے، تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر رہا ہے، تو سارے پریشان ہو جائیں گے۔ ایک آفت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آفت آ گئی۔ اب دجال کے ظہور کی خبر جیسے ہی سنیں گے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 گھوڑ سوار، گھوڑے کا ذکر ہے، 10 گھوڑ سوار قسطنطنیہ سے نکلیں گے، پھر وہ ارض مقدس کی طرف آئیں گے یا اپنے وطن آئیں گے، اور بہت تیزی سے آئیں گے، جبکہ وہ خبر شیطان نے پھیلائی تھی جھوٹی ہوگی۔ پہلے جو شیطان کہے گا کہ دجال آ چکا ڈرانے کے لیے، لیکن جب وہ تمام مسلمان واپس اپنے اپنے گھر آئیں گے تب حقیقت میں دجال آ چکا ہوگا۔ اب سنیں، بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان میں سے ہر گھوڑ سوار کو جانتا ہوں، اس کا نام بھی، اس کے باپ کا بھی نام، اور اس کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گھوڑ سواری قیامت تک ختم نہیں ہوگی، یا ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، حدیث پاک میں ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہم سائیکل اور موٹر سائیکل پر چلنا نہیں چاہ رہے ہیں، رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے، ہم جو ہے اب کاروں میں، اور کاروں سے زیادہ اب اور تیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، بلٹ ٹرین آ چکی ہے، اس سے زیادہ تیز ہم تو ایروپلین دیکھ چکے ہیں، راکٹ دیکھ چکے ہیں۔ اتنی تیزی کے زمانے میں پھر گھوڑے کا تصور کیسے؟ گھوڑا کیوں استعمال کرے گا کوئی؟ لیکن حدیث پاک میں اگر آیا ہے تو یقیناً، میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان ہے یہ کہ یقیناً لوگ گھوڑے پر ہی سواری کریں گے، اور اس وقت اپنی پرانے ہتھیار، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے
جیسے کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے بھی یہ بات کہا کہ میں ورلڈ وار 3 کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کیسے ہوگی، بایولوجیکل ہوگی، جیسے ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وائرس پیدا کیا گیا ہے، اگر پیدا کر کے ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بایولوجیکل وار ہے، ایک دوسرے کو مطلب وبا پھیلا کر کے ختم کرنا، یا پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوگی کہ مطلب آن لائن جو ہے اس کا پورا سافٹ ویئر ہیک کر لیا، اس کی بینک کرپٹ کر دیا، یہ بھی ایک وار ہے، یا پھر جو ہے بارود سے ہوگی، پیٹروٹ میزائل سے ہوگی، کس سے ہوگی ورلڈ وار 3، اس کے بارے میں پکا کسی کو علم نہیں۔ اس سائنٹسٹ نے بھی یہ کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ورلڈ وار 3 کس طرح کی ہوگی، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ورلڈ وار 4 اگر ہوئی تو پھر وہ لکڑیوں اور تلواروں سے ہی ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ورلڈ وار 3 میں لوگ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے ایک دوسرے پر ڈال کر کے سب تباہ کر چکے ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ تشریح سمجھنے فہم کے قریب ہے۔ ہر ملک آج ایک دوسرے کو ڈرا رہا ہے اپنے نیوکلیائی پاور ہونے کا، اس کے پاس نیوکلیئر ہے اور ڈرا رہا ہے ایک دوسرا ملک، اور ممالک کے درمیان یہ رسہ کشی تو آج اتنی عروج پر آ گئی ہے، بارڈر کے مسئلے آج دیکھ رہے ہیں ہم۔ ہر ایک ملک جو ہے اب اس میں جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں جن کے پاس آج بارود ہے، نیوکلیائی پاور ہے، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیوکلیائی پاور کا استعمال کیا تو انجام اتنا خطرناک ہوگا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو نیوکلیائی بم گرائے تھے، ایٹم بم گرائے تھے، آج سے وہ تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئے، زیادہ عرصہ ہو گیا، 70 سال کے قریب ہو گئے، آج تک وہ زمین بنجر ہے، وہاں سے کوئی ایک سبزہ نہیں اگتا، وہاں کے لوگ معذور پیدا ہوتے رہے سالوں تک، اتنی خطرناک اس کی زہریلی گیس ہے۔ اور اگر وہ اس زمانے کا نیوکلیئر تھا، اب اس وقت اور پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیولپ کر چکے ہوں گے۔ ایک ایک ملک کے پاس اتنا نیوکلیئر ہے کہ یہ دنیا کو پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے اپنا وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ملک نے تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کے حق میں استعمال کیا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے سارے ویپن، سارے مشینیں، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، سارے تار ٹوٹ جائیں گے، نہ کوئی مشین ہوگی، نہ کوئی موبائل ہوگا، نہ کوئی سیٹلائٹ ہوگا۔ پھر لوگ کس چیز پر آئیں گے؟ واپس اسی کلاڑی پر آئیں گے، انہی تلواروں پر، انہی لاٹھیوں پر آئیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے۔ بہرحال بات میری طویل نہ ہو جائے، عزیزان گرامی وقار، آج پوری دنیا کے حالات اس طرف آ رہے ہیں، آپ غور سے دیکھنا کہ بیت المقدس کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ رہے۔ یہ پورے دھیان بھٹکانے کی کوشش تھی پوری دنیا میں، ہم سب کے ذہن کو دوسری طرف ڈالنے کی، کہ آج یروشلم کو کیپٹل بنانے کی یہودیوں نے ایسی سازش کی کہ پوری دنیا کو ایک وبا کے چکر میں مبتلا کر رکھا، اور سب کو ڈر کے ماحول میں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں، کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے، کوئی باہر نہ آ سکے، قید کر دیا۔ ایک طرف اسلامی ممالک جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کو زرخرید غلام بنا چکا ہے، یہ سارے سعودی ہوں، جتنے بھی اس کے ہم نوا ہوں، ان میں سے کسی کے بھی اندر اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں، جسارت نہیں، بلکہ اب تو یہ اپنے بارڈر بھی اسرائیل کے استقبال کے لیے کھولنے کو تیار ہیں۔ ایک بات یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، تمام عرب کے لیے تباہی ہو، ویل ہے، بربادی ہو، ایسے شر سے جو بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب سب تباہ ہو جائیں گے، عرب سب مریں گے۔ اب وہ کون سا فتنہ ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے میں جتنے عرب مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، قتلاہا فی النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے جتنے مقتولین ہیں، جتنے مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں ہوں گے، کیونکہ
یہ سب دنیاوی غرض سے لڑ رہے ہوں گے آپس میں، اور یہ دنیاوی غرض سے لڑ کر کے مر رہے ہوں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی زمانہ ہے جس میں عرب تباہی کی طرف جائیں گے، ان کی تباہی قریب ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پاک اس سے قبل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ ہوگا، اس کے مرنے کے بعد اس کی گدی کو، اس کے تخت کو حاصل کرنے کے لیے 3 لوگ لڑیں گے، اور تینوں کو وہ تخت نہیں ملے گا، یہاں تک کہ یہ قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی، اور یہ تباہی کا ایک دہانا شروع ہوگا۔ آج کے جو وہاں عرب کے بادشاہ کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے۔ میں یہ ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا کہ اسی زمانے کے لیے یہ بات کہی گئی، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہوگا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد یہاں پر بھی 3 دعوے دار ہیں۔ آلریڈی 2 کراؤن پرنسز کو ان لوگوں نے 2 کراؤن پرنس کو انہوں نے ہٹایا، اب تیسرا یہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں حالات کس کروٹ پر لے جاتے ہیں۔ میں حالات کی طرف لے کر کے آیا، اے مسلمانوں، ان حالات میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری دستگیری فرمائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ افسوس ہے اس وقت جو ہے ہمارے بچے گیم میں مبتلا ہیں، ٹک ٹاک میں مبتلا ہیں، بہت ساری ایسی خرافات اور واہیات میں مبتلا ہیں، پوری رات پورا دن اس طرح کی فحاشیت میں مبتلا ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا کہاں چل چکی اور کون سے پلاننگ ہو چکی ہیں۔ اسی لیے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اے امت محمدیہ کے غیور نوجوانوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم